بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، میں بھی خود بھی اس مجلس میں برکت کے حصول کے لیے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کے حاضر ہوا تھا، تو بڑوں نے کہا کہ کچھ باتیں اپنے بڑوں کی سنی ہوئی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بس ایک دو باتیں اپنے طلباء ساتھیوں سے، ایک دو باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، زندگیوں میں دین آ جائے، گھروں میں دین آ جائے، میری اولاد دین کی خدمت کے لیے قبول ہو، میری اولاد کو یہ سعادت ملے، اس میں ایک بنیادی چیز ہے، اہل علم سے، اہل مدارس سے، اہل دین سے دلی محبت اور عقیدت رکھنا۔ میرا گھرانہ علوم نبوت کے لیے قبول ہو جائے، دینی علوم کی خدمت میں لگ جائے، میرے گھر کا کوئی فرد اس سعادت کو حاصل کر لے، تو میرے عزیزو اس کے لیے ہے اہل دین سے، اہل علم سے، حضرات علماء صلحاء سے دلی عقیدت اور محبت رکھنا۔ یہ سفر صرف عقیدت اور محبت سے طے ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آدمی دین کے حکم سے، دین کے شاعر سے کب محروم ہوتا ہے؟ حضرت فرمانے لگے، دین کے صرف شاعر سے نہیں، دین کی ہر حکم سے اور دین کے ہر سلسلے سے اور دین کی خدمت کے ہر شعبے سے آدمی برکتوں اور رحمتوں سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب دل سے اس کی عقیدت اور عظمت ختم ہو جائے، تعلق رسمی رہ جائے، رواجی رہ جائے، وقتی رہ جائے، بوجہ ضرورت رہ جائے، دل عقیدت اور محبت سے خالی ہو جائے۔ اگر کوئی دیہاتی جس کے گھر میں دین کی کمزوری ہے، لیکن وہ خوش نصیب یوں ہے کہ اس کے دل میں اہل دین کی عقیدت اور عظمت ہے، حضرات علماء کی عقیدت اور محبت ہے، مدارس کا احترام اور قدر ہے، یقین جانیے ایک وقت آئے گا اس کے گھر میں بھی دین آئے گا، اس کی نسلیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ بظاہر روپ دینداروں کا ہے، بظاہر سانچہ دینداروں کا بنا ہے، لیکن دلوں میں اہل علم کی، اہل مدارس کی عظمت اور قدر کوئی نہیں، ڈر ہے اس کی اولادوں سے اور اس کی نسلوں سے دین رخصت ہو جائے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جو اپنے بڑوں سے ہم نے سنی اور اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن حضرات کے گھروں میں بڑوں کی محبت اور عقیدت رہی ہے، اس پرفتن دور کے اندر بھی دین انہی کی زندگیوں میں نظر آیا، اور جن کے دلوں میں حضرات علماء، حضرات طلباء، مدارس اور مساجد سے دلی عقیدت اور تعلق رہا، علم کی وراثت بھی انہی کے ہاں آنا شروع ہو گئی، یہ خدمت اور یہ سعادت بھی انہیں نصیب ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان دینی اداروں سے، اہل علم سے، مساجد سے، ان طلباء سے ایک محبت، عقیدت، صحبت نصیب فرما رکھی۔ دوسری بات اپنے طلباء ساتھیوں سے، دیکھو بھائی، دین کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، نورانی قیدی کی خدمت بھی اخلاص سے ہو جائے تو میرے نصیب ہیں، اللہ کا فضل ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ لائق میں اس کا بھی کوئی نہیں۔ دین کی خدمت کی جو شکل نصیب ہو جائے، معمولی نہ سمجھنا، رواج نہ سمجھنا، ملازمت نہ سمجھانا، اسے اپنی سعادت سمجھنا، اللہ کا فضل سمجھنا، اسے آپ نے عزت دی، دین آپ کو عزت دے گا۔ اس دینی خدمت کی آپ نے قدر کی،
پھر یہ آپ کی قدر کرائے گا، اور آپ نے اس کی لاج رکھی، اللہ کے دین کی لاج رکھی، اللہ پھر آپ کی لاج رکھے گا۔ دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اس راستے میں دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر شخص ہم میں سے عارف باللہ بن جائے، بہت بڑا صوفی بن جائے، یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا اللہ سے تعلق ضرور ہو کہ ہر وقت اپنے اصلاح کی، اللہ کی طرف رجوع کی شکل زندگی میں بن جائے۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع اور اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اس راستے میں بہت کچھ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کی خدمت کا راستہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس دینی خدمت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ جو طے ہوتا ہے، یہ زہد اور قناعت کی سواری پہ سفر کر کے طے ہوتا ہے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیے، اپنے اکابر کو دیکھیے، جن کے ساتھ نسبت کو ہم اپنی زندگی میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جن کی نسبت کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے، بلکہ پورے تاریخ اسلام کو دیکھیے۔ جس سے بھی اللہ نے دین کی خدمت کا کام لیا ہے، اس نے اس سفر کو طے کیا ہے۔ ایک زہد اور دوسرا ایثار، زہد اور ایثار کی سواری پہ سفر طے ہوتا ہے یہ دین کی خدمت کا۔ یہ دین کی خدمت کا جو سفر طے ہوتا ہے، یہ زہد اور ایثار کے راستے سے طے ہوتا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی مفادات، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ علامہ اقبال نے ناشتے پہ بلایا شاہ صاحب کو، اور جب دعوت پہ تشریف لے گئے صبح ناشتے میں، تو اس نے اپنے پاس سے ایک کتاب نکالی۔ اس زمانے میں شاہ ایران نے حضرت اقبال کو دے رکھی تھی، اور شاہ صاحب سے کہنے لگا، شاہ صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور شاہ ایران نے یہ انعام میرے لیے رکھا ہے کہ 500 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ آپ میرے گھر میں تشریف لائے، ہدیہ کے لیے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا یہ کتاب آپ کو دے دوں، اور آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا مشکل کوئی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں شاہ ایران کا وہ 500 اشرفیوں کا انعام آپ کو مل جائے۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر سوچ کر فرمانے لگے، اقبال جتنی دیر تک میں اس کا ترجمہ کروں، دارالعلوم میں طلباء کو اپنی نبی کی حدیث نہ پڑھا لوں۔ ہاں میرے عزیزو، جن اسلاف کا ہم نام لیتے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے جن کے بدولت آج علم دین ہمیں ملا، دین ملا، انہوں نے جو یہ راستہ طے کیا ہے، وہ زہد اور ایثار کے سواری پہ سفر کر کے طے کیا ہے۔ دین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی سعادت کوئی نہیں۔ کوئی عمل کی شکل مل جائے، اپنے نصیب جانیے۔ اقبال بلند ہو گئے، قسمت بڑھیا ہو گئی، میں تو اس لائق بھی نہ تھا کہ دین کی خدمت کی شکل مجھے مل جاتی۔ اسے اپنے نصیب جانیے، اللہ کا فضل سمجھیے، لیکن زندگی بھر جو یہ سفر طے کرنا ہے، یہ زہد کے سواری پر، ایثار کی سواری پر، پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسے چمکاتا ہے، کیا عزتیں دیتا ہے۔ 3 نعمتیں اللہ آپ کو اس دنیا میں عطا فرمائے گا، 3 نے آخرت کی شان تو کچھ اور ہی ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ 3 نعمتیں اللہ آپ کو اس دنیا میں عطا فرمائے گا، بغیر کسی بڑے نسب اور خاندان، عہدے، منصب، دولت، چمک دمک کے۔ اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عزت بٹھا دے گا۔ اور میرے عزیزو، جو عزت آسمانوں سے آیا کرتی ہے، فرشتوں سے آیا کرتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ آیا کرتی ہے، وہ جایا نہیں کرتی، مرنے کے بعد بھی وہ عزت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ایک تو آپ کو یہ عزت ملے گی اس دنیا میں،
دوسری چیز، بغیر دولت کے اور سکون اور راحت کے ساد و سامان کے اللہ آپ کو سکون کی دولت نصیب فرما دے گا۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، بغیر دولت اور سونے اور چاندی کی چمک دمک کے اللہ آپ کو دل کا غنی اور بادشاہ بنا دے گا۔ دولت مند وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھوں میں دولت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے دولت کے چوکیدار ہوتے ہیں، دل کے فقیر ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوا کرتا ہے، الغنا غنى النفس، یہ تینوں چیزیں آپ کو اس راستے پہ مل سکتی ہیں، لیکن سواری اپنائیے، زہد کی سواری اپنائیے، جس ایثار کی ہمت، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ دین کی خدمت کا موقع عطا فرما رہا، نصیب جاگ گئے، پھر یہ تینوں نعمتیں، عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور میرے عزیزو دل کے غنی بھی رہو گے۔ اور آج بھی اپنے بزرگوں کو دیکھو میرے عزیزو، بظاہر کچھ نہیں، جیب خالی ہے، لیکن ہر شخص چاہتا ہے خدمت کی سعادت مجھے مل جائے۔ یہ کروڑ پتی تھا، فیکٹریاں تھی، کارخانے تھے، بوڑھا کیا ہوا، جیب کیا خالی ہوئی، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا۔ یہ فرق ہے دولت سے آنے والی چاپلوسی، اور یہ فرق ہے علم دین سے آنے والی عزت کا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی عظمت، عقیدت، احترام اور ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔